محمد اینڈ علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ محمد اینڈ علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت، بڑے سمجھدار اور ذہین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو 1 منٹ اپنی آنکھ سے دور نہ ہونے دیتے تھے، ذرا سی دیر کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی تو حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے تھے اور 11ویں بھائی بنیامین ان میں سے چھوٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو بھی بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین سے جلنے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، ابا جان یوسف اور بنیامین کو کیوں زیادہ چاہتے ہیں؟ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ دونوں کمزور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی ابا جان کے کسی کام کے نہیں، ان کو تو چاہتے ہیں اور ہم لوگ جوان ہیں، طاقتور ہیں، ابا جان کے 100 کام کریں، مگر ہم سے ایسی محبت نہیں۔ مزہ یہ کہ ان کے بیٹے ہم بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، پھر ان کو ہم سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیا یوسف علیہ السلام کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے تھے، اس وقت انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ 11 تارے اور چاند سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر تو نہ سمجھ سکے، مگر تعجب بہت ہوا کہ یہ کیسا خواب ہے؟ کہیں چاند سورج تارے بھی آدمی کو سجدہ کرتے ہیں؟ اور پھر چھوٹے لڑکے کو سجدہ کرنا کیا معنی ہے؟ دوڑے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے اور کہا، ابا جان آج تو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا کہ 11 تارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں، ابا جان اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر سمجھ گئے، بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یوسف مجھ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان قریب تم کو کوئی مرتبہ حاصل ہوگا، تمہارا یہ خواب علم و نبوت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، مجھے امید ہے کہ ویسے ہی تم پر اور میری تمام اولاد پر بھی وہ انعام کرے گا، مگر دیکھو اس خواب کو اپنے بھائیوں سے ہرگز نہ کہنا، ورنہ تمہارے حق میں بہت برا ہوگا، وہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور تم سے جڑنے لگیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے بوڑھے تھے، لوگوں کی طبیعتوں کو خوب پہچانتے تھے، سمجھتے تھے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، جانتے تھے کہ شیطان کس طرح لوگوں کے دلوں میں برے برے خیالات پیدا کرتا ہے اور کس طرح بہلا بہلا کر دھوکے دے کر لوگوں سے شیطانی حرکتیں کرواتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، ان کو کیا خبر کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن ہے؟ باپ کے منع کرنے کے باوجود بھی اپنا خواب بھائیوں سے بیان کر دیا۔ بھائیوں نے جب اس خواب کو سنا تو ان کو اور بھی غصہ آیا، حسد کی چنگاری جو دبی ہوئی تھی وہ بھڑک اٹھی۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قتل کی فکر کرنے لگے اور پختہ ارادہ کر لیا کہ ان کو ختم کر کے ہی سکون لیں گے۔ سب بھائی ایک جگہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ ایک نے کہا، یا تو یوسف کو قتل کر دو یا کسی ایسی جگہ جو یہاں سے بہت دور ہو پھینک دو، پھر تو خواہ مخواہ ابا جان ہم کو چاہیں گے، اس لیے کہ اس وقت لے دے کر ہم ہی لوگ رہ جائیں گے۔ دوسرے نے کہا، جان سے نہ مارو، کسی کنویں میں ڈال دو،
کسی آتے جاتے مسافر کی نظر پڑ جائے گی تو نکال لے گا۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور سب نے اس کو منظور کر لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے بڑا خطرہ تھا۔ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، آنے والی مصیبت کا اثر ان پر پہلے سے تھا۔ سمجھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ان کے دلوں میں یوسف علیہ السلام کی ذرا برابر محبت نہیں ہے۔ اسی ڈر سے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ تنہا نہیں جانے دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام گھر پر اپنے بھائی بن یامین کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ بھائی اس کو خوب جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام باہر نہیں نکلنے پاتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو ذرا سی دیر بھی الگ کرنا نہیں چاہتے، مگر وہ پھر بھی ہمت نہ ہارے۔ جب یہ رائے قرار پا گئی تو سب مل کر باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے؟ کیا آپ ہم سے ڈرتے ہیں یا آپ کو ہم پر اعتبار نہیں؟ ابا جان، یوسف علیہ السلام تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور بہت ہی پیارا بھائی ہے۔ پھر ہم سب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ کہیں جانے آنے نہیں دیتے؟ ابا جان، دنیا کا قاعدہ ہے کہ سب بھائی ایک ساتھ رہتے سہتے اور کھیلتے کودتے ہیں۔ ہم کیوں نہ ساتھ رہیں اور کیوں نہ ساتھ کھیلیں؟ آپ کل یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ ہمارا بہت جی چاہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ کھیل میں شریک ہوں۔ وہ وہاں کھائیں گے کھیلیں گے تو ہمارا جی خوش ہوگا اور ہم ان کی حفاظت کا وعدہ کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی ذرا سی دیر کی جدائی بھی گوارا نہ کرتے تھے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ وہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ طرح طرح کے خطرے ان کے دل میں پیدا ہوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی کام میں مشغول ہو کر غافل ہو جاؤ اور اس کو بھیڑیا کھا لے۔ بیٹوں نے کہا، بھلا بچان، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کیسے کھا لے گا؟ بڑے اندھیر اور بڑے غضب کی بات ہے کہ ہماری موجودگی میں بھیڑیا یوسف علیہ السلام کو کھا لے۔ پھر ہم جوان مضبوط آدمی کس دن کے لیے ہیں؟ اور بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم جوان بھائیوں کے سامنے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا لے۔ ہونے والی بات ہو کے رہتی ہے۔ آخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی تو سب بھائی بہت خوش ہوئے اور سمجھ گئے کہ کام بن گیا۔ دوسرے دن ان کو جنگل لے گئے اور اسی بیابان جنگل کے ایک کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار کر ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ نہ ان کو اس چھوٹے سے خوبصورت بھائی پر ترس آیا اور نہ اپنے باپ کے بڑھاپے پر رحم آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیسی چھوٹی عمر ویسا ان کا چھوٹا دل۔ بیابان جنگل، گہرا اندھیرا، کنواں اور یوسف تن تنہا، بہت زیادہ وحشت۔ جتنا بھی ڈرتے اور گھبراتے، مگر اللہ تعالی ہمیشہ بے بسوں اور بے قصوں کا مددگار رہا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو سنبھالا، تسکین دی کہ تم گھبراؤ نہیں، رنجیدہ نہ ہو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ خوشخبری دے دی کہ ان قریب ہم تم کو بڑے مرتبے والا بنائیں گے۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور اطمینان ہو گیا تو کہنے لگے، چلو ایک بلا تو ٹل گئی، مگر اب یہ بتاؤ کہ ابا جان سے کیا بہانہ کریں گے؟ کون سی ایسی بات کہیں جو ان کو یقین آ جائے؟ ایک بھائی نے کہا، ابا جان تو کہہ ہی رہے تھے کہ مجھے بھیڑیے سے ڈر ہے، بس یہی بہانہ کافی ہے۔ کہنا کہ آپ نے سچ کہا تھا، بزرگوں کی بات صحیح ہوتی ہے۔ ہم دوڑ میں لگ گئے، ان کو سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، بھیڑیے نے آ کر کھا لیا۔ دوسرے نے کہا، اچھا
تو یہ ہو جائے گا، مگر دلیل بھی تو ہونی چاہیے۔ ایک بولے لیجئے، ہم اس کی بھی ترکیب کرتے ہیں۔ ایک مینڈھا لے کر اس کو ذبح کیا اور اس کے خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو رنگ لیا اور کہا یہ نشانی ہے۔ اس پر سب بہت خوش ہوئے اور کہا اب تو ابا جان کو بالکل یقین ہو جائے گا۔ الف لام میم محمد عین علی۔ اگر آپ کو ہمارے چینل کا کنٹینٹ پسند آیا پلیز سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ الف لام میم محمد عین علی۔